اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ناول فگار عشق کی قسط نمبر 29 پیش خدمت ہے۔ تو آپ دوستوں سے بار بار ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو کم از کم لائک لازمی کیا کریں اور ہو سکے تو کمنٹس بھی کر دیا کریں تاکہ ویڈیو کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ سر آپ پلیز گھر جائیں، میں یہاں سب دیکھ رہا ہوں، جیسا ہی کچھ ملے گا میں سب سے پہلے آپ کو اطلاع کروں گا۔ مرجان جو کب سے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر آنکھیں سرخ کر چکا تھا، انسپکٹر ہاشم کی بات پر سر جھٹکتے ہوئے اگلی فوٹیج لگانے لگا۔ سر پلیز آپ ریسٹ کریں، ہاشم نے اس کے سامنے سے لیپ ٹاپ ہٹاتے ہوئے کہا، جس پر وہ سرخ انگار آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کیس سے دور رکھ کر کیا ملے گا تمہیں ہاشم، سادہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ ہاشم کو تقریباً ڈرا چکا تھا۔ نہیں، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں، میں صرف یہی چاہتا ہوں جو سر چاہتے ہیں، آپ اس کیس سے دور رہیں اور پولیس کو اپنا کام کرنے دیں۔ وہ نہیں چاہتے ملٹری ایسے کیسز دیکھیں، آپ کے سر پر اس سے بڑی ذمہ داری ہے، ہاشم نے تعصب سے کہتے ہوئے اسے دیکھا جو سادہ نظروں سے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ اور اس فوٹیج میں صرف وہی لوگ نظر آ رہے ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ پہلے ہی پوچھ گچھ کر چکے ہیں۔ یہ سب کس نے کروایا وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے، ان سب نے ایک منٹ کے لیے بھی ماسک نہیں اترا اور یہ لوگ دیکھنے میں سیریل کلر لگ رہے ہیں جو کام ہوتے ہی فوراً نکل گئے۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے جنرل نہیں چاہیں گے کہ ان کا اسپیشل ایجنٹ اس طرح کے چھوٹے کاموں کو دیکھے اور اس کی اصلیت سامنے آ جائے۔ ہاشم نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے کپ سے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے اسے بتایا۔ چائے کا کپ سپاٹ نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ لوسیفر، یہ نام کہاں سنا تھا؟ نہیں، کچھ تو ہے جو میں بھول رہا ہوں۔ ماتھے پر بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں بولا، کچھ کہا آپ نے سر؟ ہاشم جو سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ رہا تھا اس کے بڑے بلانے پر جلدی سے بولا، نہیں۔ چائے کا کپ ہاتھ میں گھما کر اسے سادہ نظروں سے تکتے ہوئے وہ ہنوز لہجے میں بولا، لوسیفر۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے گہری سوچ میں غرق ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے بار بار یہ احساس ہو رہا جیسے اس نے یہ نام کہیں سنا تھا۔ سر آپ جائیں پلیز، ایسے سر پہنچتے ہی ہوں گے، میڈیا ضرور یہاں پہنچے گی ان سے کیس کی ڈیٹیلز کے لیے، اگر انہوں نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو طرح طرح کے سوال پوچھیں گے۔ ہاشم کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے وہ آخرکار اٹھا اور آخری نظر صدیق صاحب کے لائننگ اور پھولوں سے سجے گھر کو دیکھ کر سرد آہ بھرتے ہوئے واپس کار میں بیٹھ کر کار کو ذہن سے بھگا لے گیا تھا۔ اس کے جانے پر انسپکٹر ہاشم نے سکھ کا سانس لیا۔ سسکیوں کے بیچ وہ منہ پر ہاتھ دیتے ہوئے آواز کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اس کے سامنے وہ بے شک سکون سے سو گئی تھی، مگر اتنے بڑے سانحے کے بعد سکون سے کیسے سو سکتی تھی؟ بابا، بجھ ہوئی آواز میں بولتے ہوئے آنسو اس کی آنکھوں سے سارے بند توڑ کر باہر آئے تھے۔ سسکیوں کی وجہ سے اس کا نازک وجود ہلکے جھٹکے لے رہا تھا۔ آنکھیں واہ کرتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے اپنے سینے پر سر رکھے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا جو اس کے جاگنے سے بے خبر آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ عشیق کے آنسو اس کے وائٹ شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ عشیق نرمی سے اس کے کندھے کو تھامتے ہوئے اس کا نام پکارا، جس پر وہ جلدی سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے چہرے پر مسکان سجائے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے پر آتے بالوں کی لیٹ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ محبت سے چور لہجے میں پوچھنے لگا۔ ڈوب ڈبائی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ بے ساختہ سسکی لے کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے وہ کب سے رو رہی تھی، جس کا منہ بولتا ثبوت اس کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی سرخی تھی۔ سبز آنکھوں کے پپوٹے سرخ پڑ گئے تھے اور خامتر پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ آج ہمارے بابا کو مار دیا، ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو گولی مار دی، سسکتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بے حد درد بھرے لہجے میں بولی، جس پر اسے اپنے دل میں ٹھیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ وہ سنجیدگی سے آنکھیں میچتے ہوئے اس کے سر کو سینے سے لگا چکا تھا۔ اور وہ لوگ ہمارے ساتھ بہت غلط کرنا چاہتے تھے، وہ غلط باتیں کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا ہمیں مار کر ہمیں وہ دریا بورد کر دے گا۔ ہم ڈر گئے تھے، ہمیں ہمارے بابا کی لاش پہ رونے تک نہیں دیا، ہمیں دھکا دیا اور تھپڑ مارنے کی بات کی۔ اس کی شرٹ کا کالر پکڑتے ہوئے وہ ڈوبتی ہوئی آواز میں روتے ہوئے سب بتا رہی تھی اور وہ تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ اس کی ایک ایک بات سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ ہمارے بابا کے ساتھ کاشف کو مار دیا اور ہمیں کہیں لے جانا چاہتے تھے۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اسے آنکھوں میں چبھن محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ دل کھول کر رو لینا چاہتی تھی، مگر آج رونے سے بھی درد کام نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کس منہ سے اسے چپ ہونے کا کہتا؟ خود وہ اس کی باپ کی موت کی وجہ تھا۔ آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے بابا کے قاتل کو سزا دلوائیں گے نا؟ اس کا مضبوط ہاتھ تھامتی ہوئی وہ اس کی جانب دیکھ کر پر امید لہجے میں بول رہی تھی۔
وہ لب بینچے اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جو سب سے سرخی میل ہو رہی تھی۔ آئی ود یو بٹ فار ناؤ یو نیڈ ریسٹ۔ نہیں ہم نہیں سو سکتے، ہمارے بابا کو مار دیا انہوں نے، ہم کیسے سو سکتے ہیں؟ ان درندہ صفت لوگوں کو سزا دلوائیں گے ہم، نفرت ہے ہمیں ان سے، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں سب، وہ انصاف کریں گے۔ اور جس طرح ہم سے ہمارے بابا کو چھینا ہے نا انہوں نے، ان سے بھی اللہ پاک کوئی بہت پناہ چھین لیں گے۔ گلے میں ہوتی چبھن کے ساتھ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولے، جبکہ اس کا ایک ایک لفظ اس شخص کو اپنے دل میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے لیے سب کچھ وہ معصوم لڑکی تھی جو اسے آج ہی ملی تھی، جس سے دور ہونے کا تصور بھی موت تھا۔ لمبا سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے وہ اس کے بال سہلانے لگا۔ وہ مسلسل سسکیوں کے بیچ رو رہی تھی۔ اب سمجھا تھا وہ معصوم سی لڑکی کیوں اتنی آسانی سے اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ وہ واپس ان درندوں میں نہیں جانا چاہتی۔ شیری، وہ گہری سوچ میں غرق بس اتنا ہی بولا تھا، جبکہ کچھ سیکنڈ بعد وہ خود کو سوچوں کے سمندر سے نکالتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا جو نوز نظروں سے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ ابھی میرا نام لیا آپ نے؟ مسکراتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ سرخی میل آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہمیں کمپلین لکھوانی، ان لوگوں کو سزا دلوائیں گے، آپ چلیں گے ہمارے ساتھ، اور ہمیں بابا کو بھی دیکھنا ہے، آپ واپس نہیں جائیں گے۔ اس کی بات بیچ میں ہی ٹوک کر وہ سخت کاٹ دار لہجے میں بولا، جس پر وہ تو سہم گئی تھی۔ اب تک وہ نرم لہجے میں بات کر رہا تھا اور اس کے یوں اچانک سخت لہجے پر وہ ڈر گئی تھی۔ شیری پلیز، اسے کندھے سے سر اٹھاتے وہ التجائیہ لہجے میں بولی، آپ وہاں نہیں جائیں گی، انڈرسٹینڈ؟ اس کے کھلے بالوں میں ہاتھ ڈال کر قدرے سختی سے اس کا چہرہ اوپر کو اٹھاتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر بولا، جس پر وہ لرزتے ہوئے اس سر کو دھیرے سے ہاں میں جنبش دے کر خاموش ہو گئی تھی۔ اشی، میں بس چاہتا ہوں آپ محفوظ رہیں، میں آپ کو وہاں کیسے بھیج سکتا ہوں؟ اگر وہاں وہ لوگ ہوئے تو میں ان سے اکیلے نہیں لڑ پاؤں گا اور وہ آپ کو مجھ سے دور لے جائیں گے۔ اس کے چہرے پر آتے آوارہ بالوں کو انگلیوں کو پور سے پیچھے ہٹاتے ہوئے نرمی سے بولا، جس پر وہ معصوم لڑکی بغیر کچھ سوچ میں لائے اس کی بات پر متفق ہوتے ہوئے آنکھیں میچ کر سو گئی۔ مٹھی میں بیڈ شیٹ بھینچے وہ بامشکل غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج وہ کچھ توڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ آج وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پاس ایک پری سو رہی تھی جو آہٹ ہونے پر دوبارہ اٹھ سکتی تھی۔ سرد آہ بھر کر وہ آنکھیں میچ کر بیڈ سے پشت گئے کسی گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ صدمے سے فون کی سکرین سکرول کرتے ہوئے اس کی حیرانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں لائکس تھے اور کمنٹ باکس لڑکیوں کی کمنٹ سے بھرا پڑا تھا، جس پر اس بیچارے نے کوئی ری ایکٹ تو نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی وہ گنہگار ہی نظر آیا اسے۔ God dashing you handsome charming man. Oof my crush, you stole my heart. God, your eyes, I just love you. You are so dashing. You are my desire. You are in my heart margin. آخری کمنٹ پڑھتے وہ جل بھن گئی۔ پیار کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں عورتیں لڑکیوں کے کمنٹس۔ ہونٹ پاؤٹ کر کے روتے ہوئے وہ بولی، بڑے بڑے آنسو اس کی آنکھوں سے سارے بند توڑ کر بہنے لگے۔ چھوڑیں گے نہیں ہم آپ کو، سختی سے گالوں کو رگڑتے ہوئے وہ مرجھائے لہجے میں بولی، آؤ تو صحیح پوچھتی ہوں تم سے، پتہ نہیں کہاں ہوں گے اس وقت، بیوی کو اکیلا چھوڑ کر کہاں گھوم رہے ہیں؟ آنسو بہاتے وہ معصومیت سے بولی، باس میڈم آئی ہیں۔ گارڈ کو دیکھتے ہوئے وہ چونکا۔ کون؟ حیرانی سے پوچھا گیا۔ تعصب سے چلتے ہوئے آف وائٹ سلیو لیس شرٹ کے نیچے آف وائٹ جینز پہنے، بلیک 6 انچ کی اونچی ہیل پہنے، ٹک ٹک کرتے وہ اندر داخل ہوئی، جس پہ الہام درانی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ تم زندہ ہو؟ اسے دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے ببل پھوڑتے ہوئے وہ لاپرواہی سے بولے، جس پر الہام درانی نے اکتا کر آنکھیں گھمائی۔ اور ویسے بھی کیا بگاڑ سکتا ہے میرا معمولی بزنس میں، لیکن دیکھ کر لگتا ہے آپ کو اپنے تعبیر بچی کے بچ جانے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ فون کی سکرین پر انگلیاں چکاتے ہوئے طنز سے بولے۔ الہام درانی نے بے پرواہی سے انگلیوں کو چٹخایا۔ آپ سو جائیں نا انکل، رات بہت ہو گئی ہے، میں بھی ریسٹ کرتی ہوں، بہت تھک گئی ہوں۔ انگڑائی لے کر اٹھتے ہوئے مسکرائی، جبکہ الہام درانی نے صدمے سے اسے دیکھا جو مصیبت آدھی رات کو ان کی نیند میں خلل ڈالنے آ دھمکی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر جلدی سے دروازہ بند کرتے ہوئے اسے کال ملے۔ میں پہنچ گئی ہوں، وہ اپنے فارم ہاؤس پر ہی ہے۔ سرگوشی کرتے ہوئے وہ جلدی سے دروازے کو دیکھ جیسے کوئی ابھی آ جائے گا۔ اسے شک تو نہیں ہوا؟ دوسری طرف ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان اس نے سنسان سڑک پر سورج سے نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مگر وہ خوش نہیں ہے مجھے دیکھ کر۔ منہ کا ڈیزائن بناتی ہوئی وہ اپنے لمبے ناخن دیکھ کر بولی، اسے شک نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوگا، بے فکر رہو،
मैं कल आती हूँ फ्लैश ड्राइव के साथ, गुड नाइट। मुस्कुराते हुए बोली, जबकि वो बगैर जवाब दिए कॉल डिस्कनेक्ट कर गया, जिस पर उसने मुंह का जाविया बिगाड़ते हुए फ़ोन की ब्लैक स्क्रीन को घूरी से नवाजा। रुको। रिस्ट पर लेडीज वॉच बांधती हुई वो रुकी थी। ये लेकर जाओ। पिंक कलर के शॉपिंग बैग को उसके पास रखते हुए संजीदगी से बोला था। ये क्या है? सपाट सी नज़र उसकी सिया आंखों को देखते हुए जूनी ने शॉपिंग बैग को टटोला, जिसमें से एक ब्लैक कलर की शीशम वाली एक खूबसूरत सी चादर निकाली। ये पहनकर जब सार्द नज़रों से उसकी ड्रेसिंग को देखते हुए कहा गया, मैंने आज तक चादर नहीं ली मिस्टर हरब शाह। तंजिया लाबोला है जब कहते हुए वो होंठों के एक तरफा किनारे से मुस्कुराए। तो आज लेकर जाएं। लहजा नरम रखते हुए वो मिरर के सामने से परफ्यूम उठाते हुए बोला, ध्यान कहाँ है आपका मिशर, ये लेडीज परफ्यूम है। उसके हाथ को पकड़ते हुए वो हंस पड़ी। वो संजीदगी से उसके परफ्यूम को देखते हुए वापस रख चुका था। लगा लो, मैं माइंड नहीं करूँगी, उसे शर्मिंदा करते हुए बोली, जिस पर वो आंखें सुकड़ते हुए लंबा सांस हवा के सपुर्द करते हुए पीछे हटता चला गया। और ये मैं हरगिज़ नहीं पहनूंगी, मेरे स्टाइल को सूट नहीं करती। चादर को दोबारा बैग में रखते हुए बगैर उसकी आंखों को तासुर देखे वो उसके जज्बातों को पैरों तले रोंद गई थी। गुड बाय। बैग उठाकर कंधे पर रखती हुई उंगलियां मखसूस अंदाज में हिलाकर कहती हुई वो कमरे से निकल गई, जिस पर वो मुठ्ठियां भींचे सर्द आह भर गया था। कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए उसकी पहली नज़र बेड पर पड़ी थी, मगर वो वहाँ नहीं था। सुर्ख सूजी आंखों से कमरे का जायजा लेते हुए उसे कमरे में ना पाकर वो थकामांदा बेड पर ढह गया। ब्लैंकेट को मुंह तक लेते हुए वो आंखें मूंद गया। पूरी रात ना सोने की वजह से उसकी आंखों में सुइयां चुभ रही थी। गिले बालों में टॉवल रगड़ती हुई वो वॉशरूम से बाहर निकली। ब्लैंकेट में दुबके हुए मिर्जान को देखकर उसकी आंखों में जैसे खून उतरा। टॉवल को सोफे पर फेंकती हुई वो उसके सर तक पहुंची। हिम्मत कैसी हुई आपकी मेरे बेड पर लेटने की? वो जो थक कर कर मुसलसल लैपटॉप पर दिमाग दौड़ाकर अब आकर लेटा था। उसकी चीखती हुई आवाज़ पर मुंह ब्लैंकेट से निकालते हुए आंखें सुकेड़कर उसे देखने लगा। उठो, फौरन उठो, चुटकी बजाकर तनक कर कहते हुए उस पर से ब्लैंकेट खींचकर नीचे डालते हुए तीखे लहजे में बोले, ये क्या कर रही हो, पागल हो गई हो? वो सदमे से उसकी पेशानी पर टेम्परेचर चेक करते हुए फिक्रमंदी से बोला, हटाओ अपना हाथ। उसका हाथ झटके से झटकते हुए वो घुराए, जिस पर वो सदमे से उसे देखते हुए एक कदम पीछे हटा। ये पकड़ो अपना तकिया, निकलो मेरे कमरे से। उसके हाथ में तकिया थमाते हुए वो तनक कर बोले, जिस पर वो आंखें फैलाए उसे घूरने लगा, जो उसे उसके ही कमरे से निकाल रही थी। कसूर क्या है मेरा? तकिया थामते हुए वो मासूमियत से बोला, बताओ मैं। बाजू कोने तक करती वो जल्दी से बेड पर चढ़ी और बेड के पीछे पड़ा हुआ फ़ोन उठाकर उसके हाथ में पटकते हुए थमा गई। वो संजीदगी से फ़ोन को देखने लगा और फिर उसकी जानिब देखा। ये लड़कियां कौन से मुल्क की तुम्हारी बहनें जो तुम्हारे फोटोज़ पर दिल विल भेजती हैं? वो हैरानी से फ़ोन को ऑन करते हुए अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करने लगा, जिस पर तकरीबन लाखों की तादाद में लाइक्स के साथ लड़कियों के कमेंट्स थे। बहनें लगती हैं तुम्हारी, हाँ। सेलिब्रिटी हो तो कुछ भी करोगे, बुला करो उन सब बांदरियों को। पागल नहीं हूँ मैं, अपना सब कुछ छोड़ के आपके निकाह में आकर बैठी हूँ इस घर में, और आप ऐसे स्नैप शेयर ही क्यों करते हैं? आईब्रो उठाते हुए गुर्राए। कमर पर दोनों हाथ जमाती हुई वो अक्कड़ कर बोले। वो निचला होंठ दांत तले दबाते हुए मुस्कुराहट दबा गया। नया अकाउंट बनाया, वो भी लड़की के नाम का, और उसका पासवर्ड मुझे भेजें, मैं रोज़ इनबॉक्स चेक करूँगी। अपना फ़ोन उठाते हुए वो कुछ टाइप करते हुए जल्दी से बोले। वो बेचारा मुश्किल से हंसी दबाए खड़ा था। और हैंडसम वैंडसम नहीं हो आप, इन सब लड़कियों की आंखें खराब है, आई समझ। उसके सतवा नाक की नोक पर उंगली रखते हुए वो आंखें निकाल कर बोले, जिस पर वो मुबहम सा मुस्कुराया। और ये भी लेकर जाओ। ब्लैंकेट उसके हाथ में देते हुए वो एहसान मंदी से बोली। वो ब्लैंकेट संभालते हुए मुस्कुराया और एक बात वो जो जानने के लिए कदम बढ़ा चुका था उसकी बात पर रुका। अगर मैंने आइंदा किसी लड़की के साथ देखा ना, आपको सीख कबाब बना दूंगा आपका। सड़ी बुनी वो उसे देखते हुए जलकर बोले, जिस पर वो बेसख्ता मुस्कुराया। हंस क्यों रहे हो, मजाक कर रही हूँ मैं। उसके सामने रुकते हुए वो मुसरते हुए बोले, नहीं नहीं। वो जान बचाते हुए कंधे उचकाकर मुस्कुराते हुए बोला, तशरीफ़ ले जाएं। अगर इस कमरे में रहना है अपने सारे अकाउंट्स के पासवर्ड मुझे देने पड़ेंगे, वरना पड़े रहना गेस्ट हाउस में। उसे कमरे से बाहर ठहराते हुए वो तंजिया लहजे में कहते हुए मुस्कुराई। वो मुस्कुराते हुए बालों में हाथ फेरते हुए पीछे हटा। जाओ जाओ। हाथ से उसे दूर होने का इशारा करते हुए वो मुंह बनाकर बोले, अच्छा रुकना। बंद होते दरवाजे पर हाथ रखता हुआ वो शरीर लहजे में बोले, क्या है?
اس کی بدتمیزی سے بولنے پر بھی اسے بے حد پیار آیا تھا۔ کس حق سے مجھے یہ سب کہہ رہی تھی؟ بلینکٹ اور تکیا سائڈ پر رکھتے ہوئے سینے پر ہاتھ جماتے ہوئے ایک آئیبرو اٹھاتے ہوئے بولا، جس پر وہ گڑبڑا گئی۔ کیوں؟ بہت حق ہے میرے۔ آنکھیں پھیرتی ہوئی وہ دروازے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولے، جس پر وہ سنجیدگی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے دیوار سے لگا گیا، مگر حیرت سے اسے دیکھا جب وہ اس کے قریب ہونے پر الٹا بے شرموں کی طرح مسکرائے۔ کیا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر سرگوشی کرتے ہوئے کہا، دماغ کی تاریں تو آپ کی بھیڑی ہوئی ہیں، جنہیں بہت جلد میں ٹھیک کر دوں گا۔ بہت شوق ہے نا لڑکیوں سے تعریفوں کے پل بندوانے کا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بے شرمی سے بولی، جس پر وہ چونکا۔ بھلا ایک رات میں ایسا کون سا جن اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا؟ اوف خدا، اس لڑکے کو کیا ہو گیا؟ اس کے چیکس کھینچتے ہوئے وہ شرارت سے بولا، جس پر وہ بفری شیرنی بنتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک گیا، جبکہ پیچھے سے آتے قدموں کی آہٹ پر وہ مسکراہٹ دباتی ہوئی اس کے ستواں ناک پر اپنی چھوٹی سی ناک جماتی ہوئی مسکرائی۔ وہ چونکا۔ استغفر اللہ۔ قصاب بیگم کے ہاتھوں سے ناشتے کی ٹرے گر چکی تھی۔ مرجان نے سرے سے پیچھے دیکھا۔ قصاب بیگم ان دونوں کو محفوظ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھے نا ممانی، کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ شرم سے لال ہوتی وہ آنکھیں جھکائے پیچھے ہٹتے بولی، جبکہ مرجان نے سپاٹ اور حیرت بھری نظروں سے اس ڈرامے کو دیکھا۔ مرجان کچھ تو شرم کرو، وہ تو بچی ہے، تمہیں تو سمجھ ہے، یوں کھلے عام باہر اچھا لگتا ہے کیا؟ اگر شہنشاہ صاحب نے دیکھ لیا ہوتا تو قصاب بیگم نے اسے دو چار سنائی، جبکہ وہ انگلیاں چٹکھاتی ہوئی شرم و حیا کی مورت بنے نظریں چکا گئی۔ اس لڑکی کو ہوا کیا ہے؟ مرجان نے اسے دیکھتے ہوئے بڑ بڑا کر کہا، آئی سمجھ تنگ مت کیا کرو اسے، اور باہر یہ سب آئندہ مت کرنا۔ توبہ توبہ، کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی قصاب بیگم نے استغفار کے، جسٹ ویٹ اینڈ واچ ڈیئر مرجان، کاظمی آپ کی بہت کلاسیں لگنا باقی ہیں۔ اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرا کر بولی، جس پر وہ چونکا۔ زہرا بیٹے آپ چلو میرے ساتھ۔ کڑی نظروں سے مرجان کو دیکھتے ہوئے قصاب بیگم نے زہرا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جس پر وہ معصومیت سے جی ممانی کہہ کر ان کے ساتھ چلتی۔ ہاں پیچھے سے مرجان کو ناک چڑھانا نہیں بھولی تھی۔ سر دہا بھرتے وہ بلینکٹ اور تکیے سمیت کمرے میں گھس گیا تھا۔ شان میرے بیٹے، کشمالہ بیگم نے خوشی سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، بس کرے موم، میں تھک چکا، سونے دے مجھے۔ بیڈ پر لیٹتا ہوا وہ اکھڑے لہجے میں بولا، جبکہ کشمالہ بیگم تو اسے زندہ سلامت لوٹنے پر ہی اتنی خوش تھی۔ تم ٹھیک ہو نا بیٹے؟ موم پلیز سونے دے گی آپ، یا میں کسی دوسرے روم میں سو جاؤں؟ تنگ آ کر وہ تقریباً چلایا، جس پر کشمالہ بیگم نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر اس کی جانب دیکھا۔ جائیں یہاں سے پلیز، اور خدا کے لیے ڈیڈ کو بتا دینا، ورنہ خواہ مخواہ میں پریشان ہوتے رہیں گے۔ میں ٹھیک ہوں، زندہ سلامت ہوں، مجھے فی الحال تنگ نہ کریں، مجھے سونا ہے، آئی ایم ٹائرڈ۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں ناشتہ کمرے میں ہی بھجوا دوں گی۔ کشمالہ بیگم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی، جبکہ ان کے جاتے ہی شان جلدی سے بلینکٹ سے نکلا۔ منور صاحب کا لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے اس میں ایک فلیش ڈرائیو ڈالتے ہوئے لیپ ٹاپ کا سارا ڈیٹا کاپی کرنے لگا۔ کام ہو گیا، کچھ ہی دیر میں ڈیٹا کاپی ہو جائے گا۔ لگژری شاپنگ مال میں ملتے ہیں 2 بجے۔ فون پر میسج ٹائپ کر کے سینڈ کرتے ہوئے وہ سکون کا سانج خارج کرتے ہوئے لیپ ٹاپ کو دیکھنے لگا، جس پر ڈیٹا کاپی ہونے ہی والا تھا۔ یہ ایک اندھیرا کمرہ تھا، روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرے کے باعث کچھ بھی نظر آنے سے قاصر تھا۔ سر معاف کر دیں، میں نے سارا کام ویسے ہی کیا تھا جیسے آپ نے کرنے کو کہا تھا۔ ایک آدمی کرسی سے بندھا ہوا گڑ گڑا کر بول رہا تھا۔ اس کا پورا وجود رسیوں سے جکڑا ہوا تھا، جبکہ اسے پیچھے کھڑے چند گارڈز خوفزدہ نظر سامنے صوفے پر بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہے تھے، جو بے نیاز سے ایک تیز دھار چمکتا چاقو ان کی نظروں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ وہ یکدم اٹھتے ہوئے اسے بالوں سے نوچتے ہوئے داڑا اس کی داڑھ پر۔ گارڈز کے مانو پور کانپ اٹھتے۔ آپ نے کہا تھا کہ لڑکی کے باپ کو اس کے سامنے مت مارنا، گارڈ نے کانپتے ہوئے لرزتے لہجے کا، اور تم نے کیا کیا؟ اس کے بالوں کو سختی سے نوچتے ہوئے وہ کراہتے لہجے میں گرایا۔ گارڈ کا وجود ٹھنڈا پڑتا، وہ جانتا تھا آج وہ مرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔